إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو حلال اور پاک رزق عطا فرمائے، ان راستوں پر چلنے کی اللہ توفیق دے جس پر چل کر آدمی کو حلال روزی حاصل ہوتی ہے۔ تجارت کے مسائل کا بیان ہو رہا تھا، ایسی تجارتیں بیان کی گئیں جن کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے، یا تجارت کے وہ شکلیں اور وہ صورتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے حرام چیز کو بیچنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حلال چیز کی خرید و فروخت مسجد میں کی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسی چیز کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے جس کے اندر دھوکے کا امکان ہو، جسے دیکھا نہ گیا ہو۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان بھائی کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی کوئی چیز خرید رہا ہو، اس چیز کو اس نے 10,000 میں خرید لیا، آپ اس سے کہیں کہ آپ نے اسے 10,000 میں کیوں خرید لیا، میں آپ کو 9,000 میں دے دیتا، تو اسلام اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان پر تجارت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیچ رہا ہو، کہے کہ میں تمہیں یہ چیز 10 میں بیچوں گا، آپ آگے بڑھ کر کہیں کہ آپ ان سے نہیں مجھ سے خریدو، میں آپ کو 9 میں بیچوں گا، تو ایسا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ بیچنا جائز ہے، نہ اس طریقے کا خریدنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی بیچ اور خرید پر خرید و فروخت نہ کرے۔ اسی طریقے سے
آدمی کا ارادہ سامان خریدنے کا نہیں ہے، بس سامان کی قیمت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس غرض سے اگر بولی لگاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسے نجش کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز بولی پر بیچی جا رہی ہے، حراج ہو رہی ہے، آپ کا ارادہ سامان خریدنے کا نہیں ہے، آپ بس سامان کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ بھی بولی لگا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک بولی لگا کر بیچنے کا تعلق ہے، یہ اسلام میں جائز ہے۔ کسی بھی چیز کی بولی لگائی جا سکتی ہے، جتنی زیادہ قیمت پر پہنچے اتنی قیمت میں بیچی جا سکتی ہے، لیکن بولی لگانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خریدنے کی نیت اور خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ صرف قیمت بڑھانے کی غرض سے اگر بولی لگاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، دکاندار کہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میں آپ کے لیے فلاں دکان سے خرید کر دے دوں گا، یا آپ قیمت دے دیں اس چیز کو ہمارے دوسرے دکان پر جا کر لے لیں، تو اس طریقے کی بیع، اس طریقے کا بیچنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خریدے ہوئے سامان کو جب تک خریدنے والا شخص اپنے کنٹرول میں نہ لے لے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ چیز عام طور پر ہمارے ماحول میں ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، دکان میں سامان نہیں ہوتا، دکاندار کسی دوسرے دکاندار سے بات کرتا ہے اور گاہک سے کہتا ہے کہ جا کر آپ فلاں دکان پر لے لیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اس چیز کو 100 میں خریدا ہو اور آپ کو 120 میں بیچ رہا ہو، بغیر کسی محنت کے صرف ایک کال پر، صرف ایک فون کی گفتگو پر اس نے 20 کمائے، جو حرام ہیں، جو جائز نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی بھی سامان کو اس وقت تک بیچنے سے جب تک آپ اسے اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی خرید و فروخت ہوتی تھی، کوئی شخص کسی غلے والے کے پاس، کسی اناج والے کے پاس پہنچ کر اناج خرید لیتا تھا اور 10,000 میں خرید کر اسی جگہ پر 15,000 میں بیچ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ جب تک تم اسے تول نہ لو، جب تک اسے تم اپنی جگہ پر منتقل نہ کر لو، اس وقت تک اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے بیچنے سے، ایسے نفع کے کھانے سے منع فرمایا ہے جس کے اندر آدمی کی محنت داخل نہ ہو، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، آپ نے ادھر خریدا اور ادھر بیچ دیا، آپ نے اسے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں لیا، تو اس طریقے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اور تجارتیں ہوتی تھیں جن تجارتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ مثال کے طور پر مجھے مال کی ضرورت ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے 20,000 دے دیں، 6 مہینے کے بعد فلاں کوالٹی کی چیز میں آپ کو دوں گا، تو ایسی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مدت معلوم ہو، اسی طریقے سے چیز کی صفت معلوم ہو۔ جیسے کوئی کہے کہ آپ مجھے 20,000 دے دیں، 6 مہینے کے بعد فلاں کمپنی کے اتنے چاول آپ کو دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو بیع سلف کہتے ہیں، یہ جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قیمت طے ہو جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ سامان جو آپ دے رہے ہیں اس سامان کی صفت بالکل واضح ہو، تاکہ اس کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی خفا اور غموض نہ رہے۔ اسی طریقے سے مدت معلوم ہو، اگر مدت کے مطابق آپ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز دینار میں بیچا، جس سے آپ نے بیچا اس کے پاس دینار نہیں ہے، ریال ہیں یا روپیے ہیں، آپ اس سے ریال یا روپیہ لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس دن کی جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق اس سے دینار لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی اونٹ بیچتے ہیں، دینار میں بیچتے ہیں، جس سے بیچتے ہیں اس کے پاس درہم ہوتے ہیں، کیا ہم دینار سے بیچنے کے بعد اس سے درہم لے سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے سکتے ہو، بس اتنی شرط ہے کہ اسی مجلس میں آپ کو لینا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس دن دینار کی جو قیمت ہے درہم سے، اسی قیمت سے لینا ہوگا، کل کی قیمت پر یا جس وقت بعد کی قیمت پر آپ نہیں لے سکتے۔ بازار میں اس وقت کرنسی کی جو قیمت ہے اس قیمت سے دوسری کرنسی لی جا سکتی ہے۔ اس کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، جن تجارت کے اندر جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے سب سے اہم، سب سے بڑی اور سب سے ضروری چیز ہے ربا اور سود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجارت کا ذکر فرمایا، تجارت کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، تجارت کو حلال کیا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ جب ہم سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود اور ربا کا مطلب صرف قرض میں ہے، قرض دیں اس سے زیادہ لیں تو یہ سود ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، سود کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ قرض دے کر بعد میں زیادہ لینا یہ سود کی ایک شکل ہے، سود کی ایک صورت ہے، جبکہ اصل ربا، اصل سود زیادہ سے زیادہ اس کی شکلیں خرید و فروخت میں ہوتی ہیں۔ آدمی کوئی چیز خریدتا اور بیچتا ہے، سود میں مبتلا ہو جاتا ہے انجانے کی وجہ سے۔ آدمی کو سود کے احکام اچھی طریقے سے سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ سود کے سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ وعیدیں بہت ہی زیادہ سخت ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے، بیچنے اور خریدنے کے اصول بتلاتے ہوئے فرمایا الذهب بالذهب ہاء وہاء، سونے کو سونے کے بدلے میں ہاتھ بہاتھ بیچنا چاہیے۔ اگر تاخیر ہو جائے، میں یہ کہوں کہ میرے پاس 20 گرام سونا ہے، آپ لے لیں، کل مجھے 20 گرام سونا میرے 20 گرام سونے کے بدلے میں دے دینا، تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ میں کہوں کہ میرے پاس 20 گرام سونا ہے، آپ کل 20 گرام کا زیور مجھے دے دینا، یہ ربا ہے۔ صرف تاخیر کی وجہ سے وزن برابر ہے لیکن دینا اور لینا وقت اگر الگ ہے تو یہ ربا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے، سونے کو سونے کے بدلے میں نقد بیچنا ہے، ایک ہاتھ سے دینا ہے، ایک ہاتھ سے لینا ہے۔ چاندی کو چاندی کے بدلے میں نقد دینا ہے، نقد لینا ہے۔ اگر تاخیر ہو جائے، کہوں 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ میرے پاس خام سونا ہے، میں آپ سے کہوں یہ خام سونا لے لیں، مجھے 20 گرام سونے کے بدلے میں 20 گرام کا زیور 3 مہینے کے بعد دینا، تو شریعت کے اعتبار سے یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ اس کو ربا النسیئہ کہتے ہیں، یعنی تاخیر سے دینے کی وجہ سے سود بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائی، کہا سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، وزن برابر برابر ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے دینا اور ایک ہاتھ سے لینا چاہیے۔ اگر وزن میں فرق آ جائے تب بھی سود ہے، لین دین کی مدت میں فرق آ جائے تب بھی سود ہے۔
سونے کے بدلے میں برابر بیچا جائے گا، اسی طریقے سے گیہوں کے بدلے میں برابر بیچا جائے گا۔ آدمی یہ نہ کہے کہ میرے پاس جو گیہوں ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہے، میرے پاس جو کھجور ہے یہ اچھی کوالٹی کی ہے، اسی لیے میں ردی کھجور سے مفاضلت کے ساتھ بیچوں گا، کم زیادہ کے ساتھ بیچوں گا۔ اگر اس طریقے سے بیچا جائے تو یہ سود ہوگا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی قسم کی کھجوریں دیکھیں، فرمایا کہ بلال یہ کہاں سے آئی؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ردی کھجوریں تھیں، میں نے اس کے بدلے میں کچھ زیادہ کھجوریں دے کر یہ کھجوریں خریدی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہا انہو ربا، ہائے یہ تو سود ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کیا کریں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی کھجوروں کی اگر تمہیں ضرورت پڑتی ہے، تمہارے پاس ردی کھجوریں ہیں تو اپنی ردی کھجوروں کو بیچ دو، اس سے جو قیمت آئے اس سے اچھی کھجوریں خرید لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دونوں کے وزن کو برابر کر کے نہ بیچا جائے تو ایسی صورت میں یہ سود ہے۔ لیکن اس کی صنفیں اگر مختلف ہو جائیں، مثلا آپ کھجور کو جو کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ساتھ میں بیچا جائے، ساتھ میں خریدا جائے۔ میرے محترم بھائیو، اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ سود صرف قرض میں نہیں ہے بلکہ خریدنے اور بیچنے میں بھی ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن معاملات کے اندر خصوصاً اس دور میں ربا اور سود داخل ہو گیا ہے۔ سود کی احادیث کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرمان سن لیں، جس سے ہو سکتا ہے ہمارے دل پہلے پاک ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں اتنا بڑا گھر کر لیا ہے کہ ہمارے دلوں سے حلال و حرام کی تمیز مٹ چکی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، رب العالمین ہمارے معاملات کو درست فرمائے۔ رب العالمین فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں کوئی فیصلہ سنائیں تو وہ اپنا اختیار باقی رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو مومن کی زندگی میں وہ فیصلہ آخری ہو جاتا ہے۔ میں اپنی دکان بڑھانا چاہتا ہوں، اس کے لیے سود سے قرض لینا چاہتا ہوں، اللہ کا فیصلہ ہے حرام ہے، مومن ہوں تو مجھے اس سے رک جانا چاہیے۔ اگر میرے دل میں ایمان نہیں تو میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے رب العالمین اپنی قسم کھا کر فرماتا ہے فلا وربک، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم۔ کس چیز پر اللہ قسم کھا رہا ہے؟ فرماتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس مسئلے میں ان کو اختلاف ہے اس مسئلے میں آپ کو حاکم ماننا چاہیے، پھر اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان کے دلوں میں اس کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوئی خلش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، مال بڑھانے کا معاملہ ہو، اگر ہم کو شک ہو تو ہم اپنے مسئلے کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیصلے کو مان لیں، یہ نہ کہیں کہ تجارت میں نقصان ہو جائے گا، بڑا گھاٹا اٹھانا پڑے گا،
کیونکہ اس سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دنیا اگر تباہ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن آخرت تباہ ہو جائے تو اس کو کوئی سنوار نہیں سکتا۔ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی بات سن لی، اطاعت کے لیے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ سن لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے فیصلے سے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنا سر نہیں جھکاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے، فَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ان کو دین کی پرواہ نہیں، اپنے خواہشات کی پرواہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے دل کی بات مانتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، شریعت کا فیصلہ سود کے سلسلے میں یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ جس طریقے سے مردہ حرام ہے، جس طریقے سے خنزیر اور سور کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے سود بھی حرام ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے سلسلے میں جو وعیدیں سنائی ہیں، سود کے بارے میں اللہ کی جو دھمکیاں آئی ہیں، کسی اور حرام چیز کے لیے نہیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سود کے بارے میں فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا، اللہ کی جانب سے واعظ و نصیحت آ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو قرض اس نے دیا تھا اس کا اصل اسے ملے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی نصیحت کے بعد بھی روگردانی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے۔ اگر اللہ کسی سے انتقام لے، کس کے اندر دم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام سے بچ سکے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی تعلیم دے رہا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بجا لانا، علم کی روشنی میں اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ تقوی کیا ہے؟ علم کی روشنی میں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی گزارو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود تمہارے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ جو سود جسے تم اپنا حق سمجھتے ہو اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو ایسا ہی کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس دھمکی کو سنو۔ اس دھمکی کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے، مبتلا ہے، تو اسے اپنے دل پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا دل زندہ نہیں، دل مردہ ہو چکا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا کے اندر رہنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر بقیہ سود کو نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود لینا، سود دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ان ساری چیزوں کے سننے کے بعد اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا رأس المال، جو تمہارا اصل مال ہے، وہ تم کو ضرور ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون،
نہ تو تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی تم کو کسی اور پر ظلم کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جنہیں امت کی ہر وقت فکر ہوا کرتی تھی، دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں اللہ رحمت سے دور فرما دے، لعنت فرمائے ایسے شخص پر جو سود کھاتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے بارے میں لکھتا ہے یا سودی معاملے کے اندر کسی بھی طریقے کا گواہ بنتا ہے۔ صرف کھانے والے پر آپ نے لعنت نہیں فرمائی، سود کھلانے والے پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ کھانے اور کھلانے کے ساتھ ساتھ جو آدمی سودی کاروبار کو لکھتا ہے اس پر بھی آپ نے لعنت فرمائی، بلکہ جو گواہی دیتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ مزید فرمایا ہم فیہ سوا، گناہ کے اندر لکھنے والے کا بھی وہی گناہ ہے جو کھانے والے کا ہے، گواہ کا بھی وہی گناہ ہے جو کھانے والے کا ہے، کھلانے والے کا بھی وہی گناہ ہے جو کھانے والے کا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہے۔ جیسے قرآن کا مقام ہے دلیل کے اعتبار سے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا بھی مقام ہے دلیل ہونے کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خون کی ایک ندی دیکھی جس کے اندر ایک شخص غوطہ لگا رہا ہے، اعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی عذاب سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص نہر کے پار پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جب قریب آ جاتا ہے نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر سے اس کے منہ پر مارتا ہے، دوبارہ وہ نہر میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ جبریل کون بدبخت ہے جسے ایسی سزا ہو رہی ہے؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہے، یہ برزخ کی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کے لیے تیار کر رکھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی، گیہوں، جو اور نمک کو برابری کے ساتھ بیچنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا فمن زاد او استزاد فقد اربا، جو زیادہ دے یا زیادہ کا مطالبہ کرے اس نے سود کھایا۔ دینے والا اور لینے والا سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، واضح ہو گیا سود حرام ہے، حرام ہی نہیں بلکہ اس کی حرمت بڑی شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس چیز کو حرام قرار دیا اور سود کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین قیامت کی دن کی ندامت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب سود عام ہو جائے گا، چیزوں کے نام بدل دیے جائیں گے، لوگ سود کو منافع کہہ کر کھائیں گے، پروفٹ کہہ کے کھائیں گے، فائدہ کہہ کر اصول کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز بری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ سود حرام ہے، آدمی لے رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، حرام کا مرتکب ہے، لیکن اس حرام چیز کے لیے اگر کوئی بہانہ کر رہا ہے، کوئی حلال طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیز اور بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، معاشرے کے اندر سود حرام ہے، یہ چیز واضح ہو جانے کے بعد کچھ لوگ حیلے سازیاں کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس کی ایک شکل ہے جس کو وضاحت کے ساتھ حدیث میں منع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں بیعینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ اپنے ساتھی کے پاس جائیں، جا کر
آپ اپنے ساتھی سے کہیں کہ آپ کی جو گاڑی ہے یا آپ کا جو سامان ہے اسے آپ ادھار مجھ سے 1000 میں بیچ دیں۔ ادھار 1000 میں بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد وہی شخص اس چیز کو نقد 800 میں خرید لے۔ آپ کو 800 روپے مل گئے اور آپ کو ادا کرنا ہوگا 1000 روپے۔ آپ نے 800 روپے تک پہنچنے کے لیے بیچ میں اس گاڑی کو یا اس چیز کو استعمال کیا۔ اس بیع کو بیع عینہ کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی بیع، اس طریقے کا بیچنا حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیع عینہ کرنے لگو اور گائے کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ، زراعت تمہارا مشغلہ بن جائے، دنیا کے اندر دولت کمانا صرف تمہارا مقصد رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے۔ اگر ایسا سب کچھ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت مسلط فرمائے گا۔ یہ اس وقت تک تم سے ختم نہیں کی جائے گی جب تک کہ تم لوگ اللہ کے دین کی جانب دوبارہ لوٹ نہ جاؤ، پلٹ نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں آئی، کہنے لگی کہ ماں، میں نے اپنے بیٹے زید بن ارقم کو اپنا غلام 800 دینار میں بیچا ہے، بس اسے قرض کے طور پر مان لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس غلام کو میں نے 600 دینار میں نقد خرید لیے اور اپنے بیٹے کو 600 دینار دے دیے۔ میرا بیٹا 1 سال کی مدت میں مجھے 800 دینار ادا کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں، کہا بئس ما اشتریتی وبئس ما شریت، کیسی بری تجارت تم نے کی، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ زید بن ارقم نے جو جہاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں ان کے وہ سارے جہاد برباد ہو جائیں گے، جاؤ اپنی خرید و فروخت کو واپس لے لو۔ فرمانے لگیں کہ ماں، اگر میں صرف 600 دینار لے لوں، اس بیع کو باطل کر دوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ۔ موعظہ کے آنے کے بعد، عبرت کے آ جانے کے بعد جو پلٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ اس کو اس کا سلف، اس کا اصل مال واپس دے دیا جائے گا۔ اسی لیے محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طریقے کی خرید و فروخت کو سود کھانے والوں نے ایجاد کیا ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، خرید و فروخت کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو کوئی گاڑی پسند آ گئی، آپ نے کسی سے گاڑی خرید لی اور گاڑی لے جا کر آپ کسی بینک پر تحویل کراتے ہیں، بینک والا آپ سے 3500 لیتا ہے اور آپ گاڑی 3000 میں خریدتے ہیں، یا بینک والا 3000 میں خرید کر آپ کو 3.5 میں بیچ دیتا ہے، تو اس طریقے کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ جا کر بینک سے پیسہ طلب کرتے ہیں، بینک والا آپ کو سامان بیچتا ہے 3.5 میں، پھر اس کے بعد اسی سامان کو 3000 میں خریدتا ہے، 3000 کا چیک آپ کو دیا جاتا ہے، 4-5 سال کے اندر 3.5 آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے حیلے، سارے کے سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سود تک پہنچنے کے وسائل اور سود تک پہنچنے کے ذریعے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی سود کی بہت ساری شکلیں ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہوگا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائے، سود سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، حلال روزی رب العالمین عطا فرمائے، رب العالمین کے احکام آ جانے کے بعد رب کے حکم پر رکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو